بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ایک اہم بحث جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے آج، وہ یہ ہے کہ کیا سونا پہننا مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے ممنوع ہے، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان کی کیا بنیاد ہے، اور کیا قرآن مجید نے سونے کے حوالے سے یا سونا پہننے کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسے احکام دیے ہیں کہ جن کو ہمیں ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہمیں واضح کر لینا چاہیے کہ سونا پہننے کے حوالے سے، یعنی سونا پہننے سے مراد یہ کہ اس کو لباس ہم ظاہر ہے اگر کوئی پہنتے ہیں تو اس میں کوئی بٹن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہے جو سونے کی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے جیولری ہو سکتی ہے جو ظاہر ہے کہ سونے کی ہوتی ہی ہے اور خواتین اس کو پہنتی ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سونے کی انگوٹھیاں جو ہیں وہ مرد حضرات جو ہیں وہ پہنتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیتے ہیں پورے مسئلے کا، تو قرآن تو اس میں مکمل طور پہ خاموش ہے کہ ہمیں سونے کے حوالے سے کوئی وہ حکم دے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان میں سے ہمیں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ سونا جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے مکمل طور پہ ممنوع ہے، اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ بعض روایات میں کہ سونا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الفاظ آئے ہیں کہ میری امت کے مردوں کے لیے تو ناجائز ہے، البتہ اس کی جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی روایتوں میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سونے کے ذرات کسی لباس میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مرد بھی ایسا لباس پہن لے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ سونے کی انگوٹھی کے بارے میں قطعی طور پہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کو یہ پہننا ناجائز ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احکام ہیں، جو بظاہر اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے کچھ تضاد بھی نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ سونا مکمل طور پہ ممنوع ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور بعض روایات میں یہ آیا کہ نہیں، خواتین کے لیے تو یہ جائز ہے مگر مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ تو دیکھیے، روایات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان روایات کی جو بنیاد ہے وہ ہم قرآن میں تلاش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے موقع پہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ عام طور سے قرآن کے کسی حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ذرا غور و فکر کریں تو یہ بالکل سامنے آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر جو اسراف اور تکبر کا حکم ہے اس سے چاہا کہ وہ امت کو بچائیں، اس کے تمام جو ظواہر ہیں، اس کے تمام جو اظہار ہیں، یعنی تمام وہ مظاہر جو انسان کے کو تکبر اور اس کے جو اسراف کے پہلو کو نمایاں کرتے ہیں اور سوسائٹی کے سامنے لے کے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ان تمام مظاہر کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ اسی ضمن میں انہوں نے یہ کہا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ اسراف کا ایک تاثر دیتا ہے، اور اسراف کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے اس کی بہت مذمت کی۔ اور پھر تکبر بھی ظاہر سے پایا جاتا ہے، جب آپ اس طرح کی ایکسپینسو چیزوں میں کھانا پینا کرتے ہیں تو ایک خاص طرح کا تکبر بھی انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مظاہر تکبر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی۔ انہی مظاہر تکبر میں سے سونا پہننا بھی ہے، اور سونا پہننے کے بارے میں جو ظاہر ہے اصل بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ یعنی اس کو ہر حال میں ہی ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ سونا پہنتے ہیں تو یہ ایک اس بات کا اظہار ہے کہ جو آپ کے اندر کی جو ایک ایروگنس ہے، آپ کے اندر کا ایک تکبر ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت ایکسپینسو آئٹم ہے، ایک بہت مہنگا معاملہ ہے۔ جب آپ سونا پہنتے ہیں تو اس میں جو روکا گیا تو اس لیے روکا گیا کہ یہ آپ کو اسراف تک لے جائے گا، اور اصلاً تو یہ مرد اور عورتوں دونوں ہی کے لیے ممنوع ہے۔ تاہم یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ خواتین کی جو اپنی زیب و زینت کی جو ضروریات ہیں اس میں اگر وہ سونا استعمال کرتی ہیں ایک حد تک، تو اس کے اندر اسراف ظاہر ہے کہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کی اپنی فطری ضرورت ہے۔ البتہ مرد اگر سونے سے استفادہ کرتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، تو وہ یقیناً اسراف ہی کے زمرے میں اور تکبر کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم ہے یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے حکم کا ایک اطلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر اور اسراف جن جن چیزوں میں پایا جائے گا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دیکھا اور ان کو ممنوع قرار دیا۔ چنانچہ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جن چیزوں کو آپ نے ممنوع قرار دیا، اگر ان کے اندر تکبر، اسراف اور نمائش کا پہلو آج پایا جاتا ہے تو آج بھی وہ اسی طرح سے اسی علت کی وجہ سے ممنوع قرار پائیں گی۔ البتہ کسی سوسائٹی کے اندر مثال کے طور پہ اگر ان کے اندر سے تکبر کی اور اسراف کی علت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح سے ابدی طور پہ ممنوع نہیں قرار پائیں گی۔ تو بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ سونا پہننے کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں کی روایات ملتی ہیں، وہ روایات اگر ہم قرآن کی بنیاد پہ سمجھیں تو وہ اصل میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وضع قطع اختیار نہیں کرنی چاہیے جس کے اندر اسراف اور جس کے اندر تکبر یا غرور کا پہلو آئے، اور کوئی ایسا ہمیں مہنگا آئٹم نہیں پہننا چاہیے۔ البتہ اس کے اندر جو استثناء دیا گیا اور جو فطری استثناء ہے وہ خواتین کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اصل میں ان کے ہاں اگر وہ سونا پہنتی ہیں تو وہ اگر وہ ظاہر ایک حد تک پہنتی ہیں، اس کو ایک حد میں رکھتی ہیں، تو وہ اسراف کا باعث نہیں بنتا، بلکہ ان کی اپنی تزئین اور ان کی جو زیب و زینت کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ البتہ مردوں کے لیے تو یہ سرے ہی سے اس لیے اس کے اندر ممانعت پائی گئی ان روایات کی روح سے، کیونکہ وہ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اسراف اور تکبر ہی کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ تاہم ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات جیسے میں نے عرض کیا، یہ بھی ضروری ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی شریعت کا یہ ابدی حکم نہیں ہے۔ سونا پہننا خواتین اور مردوں کے لیے اگر ممنوع ہے تو یہ ایسا نہیں کہ ابدی حرمت ہے، بلکہ اس میں اصل چیز علت وہ کار فرمایا جو ممنوع ہے وہ تکبر کی اور اسراف کی ہے۔
اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی سوسائٹی کے اندر اگر سونا پہننا مثال کے طور پہ مردوں کے لیے بھی اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اس کے اندر اگر تکبر اور اسراف کی وہ علت ختم ہو گئی ہے، سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی کسی سرے سے، تو پھر اس کے اندر ہم اس کو بھی ممنوع ہم قرار نہیں دیں گے اور اس کو پھر ہم مردوں کے لیے بھی جائز قرار دیں گے۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسراف اور تکبر کی علت ہے جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں اطلاق کیا۔ یہ اطلاق ہم ظاہر ہے کہ اپنی سوسائٹی کے حوالے سے برقرار رکھیں گے اگر وہ علت پائی جاتی ہے، اور اگر وہ علت نہیں پائی جاتی تو اس ممانعت کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔